کوئی بھی چیز نہیں تھی، اللہ کا جلوہ پھر بھی موجود تھا۔ بحر بر میں اللہ کہاں ہے؟ بحر بر میں خشک و تر میں ہیں تیرے جلوے عیاں، ہر جگہ رہتا ہے تو مگر پھر بھی ہے لامکاں۔ اے زبان بولنے سے پہلے تول لینا، اللہ کے بارے میں بول رہا ہو تو میری کیسی تفہیم کیسی ہونی چاہیے، تعلیم کیسی ہونی چاہیے، اور اس کی ترتیب کیسی ہونی چاہیے، کون سا جملہ کس کے بارے میں بول رہا ہوں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میں کوئی جملہ بولنا چاہتا ہوں جن کے آداب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیے ہیں؟ وہ مالک بے نیاز ہے، اگر وہ ناپسند فرمائے تو 500 سال کی عبادت کو بھی ناپسند کر دے، اگر وہ پسند فرمائے تو انسان کے بولے ہوئے ایک جملے کو بھی پسند فرما لیتا ہے۔ ناپسند کرے تو 500 سال کا عابد و زاہد بھی جہنم میں چلا جائے کہ اس نے 500 سال کی عبادت پر تکبر کا بول بولا، وہ مجھے ناپسند ٹھہرا۔ اور یہ معافی دینے پر آئے تو سوتے ہوئے کوئی اللہ اکبر کہہ دے، اللہ اس کو بھی قبول کر کے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ محبوب علیہ السلام کے بارے میں اگر جملہ بولنا ہے تو کیا تیرے الفاظ نے وہ مقام حاصل کیا ہے؟ کیا تیرے الفاظ نے غسل طہارت کیا ہے؟ کیا تیرے الفاظ اس معیار و میرٹ پر پورا اترتے ہیں کہ رسول اللہ کے لیے استعمال کیے جا سکے؟ محبوب کی بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے کہ رب ذوالجلال فرماتا ہے لا تقولوا راعنا قولوا انظرنا، اے لوگوں میرے محبوب کو راعنا نہ کہو، کافر اس کا غلط معنی نکالتے ہیں۔ وہ لفظ ہی چھوڑ جاؤ جس کی اوٹ میں میرے محبوب کی شان میں نقص پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہو، جس سے میرے محبوب کو تکلیف ہوتی ہو۔ یہ نہ کہا کرو راعنا، بلکہ محبوب کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہو تو کہا کرو انظرنا، یا رسول اللہ اس خادم پر بھی نظر کرم فرمائیے۔ اگر زبان بولنی ہے، استعمال کرنی ہے، اولیاء اللہ کے بارے میں بولنا ہے تو سوچ لینا اللہ کا ولی کون ہے اللہ کا ولی اذا رأوا ذکر اللہ، دیکھا اس کو جاتا ہے، یاد اللہ کی تازہ ہوتی ہے، ملاقات اس سے ہوتی ہے، معرفت اللہ کی ملتی ہے۔ ان کے بارے میں بولنے کے لیے ہمیں کتنا تولنا چاہیے کہ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، من عاد لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی ہے میں اللہ اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ ہے کوئی کہ جو اللہ سے جنگ کو افورڈ کر سکے اور مقابلہ کر سکے اور متحمل ہو سکے؟ کوئی سوچ بھی ایسا سکتا ہے اللہ کے قہر و غضب کا؟ کون ہے جو مقابلہ کر سکے؟ اور اگر بولنا ہے تو تولنا کہ میں قرآن کے بارے میں بولنے والا ہوں، میں آقا کے فرمان کے بارے میں بولنے والا ہوں، میں شریعت کے بارے میں بولنے والا ہوں۔ آج کیڑا ہے جی شریعت مطابق چلے ہی نہیں جا سکتا، شریعت مطابق یہ جملہ بھی غلط ہے۔ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایسا دین دے کر گئے ہیں جس پر عمل ہی نہیں کیا جا سکتا، جو قابل عمل نہیں؟ شروع سے لے کر آج تک 14.5 صدیاں گزر گئیں اور قیامت کی دہلیز تک اللہ کے قرآن اور آقا کے فرمان کے ہر حرف پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ یہ مکمل ضابطہ حیات یہ کہا جائے کہ دیکھو جی شریعت میں کتنی سخت سزائیں ہیں، دیکھو جی یہ نظام ہمارے مسلمانوں کا ٹھیک نہیں ہے، شریعت پر اگر تم نے حرف اٹھایا اللہ تعالیٰ اس ایک جملے کی وجہ سے تیری نمازیں ضائع کر دے گا، تیرے اعمال حسنات ضائع کر دے گا۔ المختصر بات یہ ہے کہ جو بندہ بولنے سے پہلے تولتا نہیں ہے وہ زبان کی گرفت کا گرفتار ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کا انجام بڑا برا کرے گا۔ مگر وہ زبان جس کو رب ذوالجلال نے حروف و الفاظ کی سچائیاں عطا فرمائی ہیں، اللہ اس زبان کی وجہ سے دارالسلام کا بلند مقام عطا فرمائے گا۔ ہمیں آج یہ عہد کرنا ہے اور رسول اللہ سے وعدہ کرنا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خاکسار آپ سے وعدہ کرتا ہے نہ زبان غلط استعمال ہوگی اور نہ ہی میرے ہاتھ غلط استعمال ہوں گے، نہ ہی جسمانی اعضاء غلط استعمال ہوں گے، اور امید کرتا ہوں جب قیامت کے دن آپ کے سامنے جاؤں گا آپ نظر کرم فرمائیں گے اور جنت کی سفارش عطا فرمائیں گے۔